نظریاتی اعتبار سے تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پوری دنیا کا آپ جائزہ لیجیے, تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں, دوسرے وہ جنہیں ہم منافق کہتے ہیں, اور تیسرے وہ جنہیں ہم مومن کہتے ہیں. کافر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ فرما دو ان کافروں سے کہ میں اس کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم پرستش کرتے ہو. حضرات تو پتہ چلا کہ کافروں کا چہرہ دن کے اجالے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے. منافقین کسے کہتے ہیں؟ منافق کی تعریف سورہ منافقون کی پہلی ہی آیت میں کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے ان منافقوں کے دلوں میں کیا ہے. حضرات تو سورہ منافقون کو جب ہم پڑھیں گے تو منافقوں کا چہرہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اب مومن کی تعریف سنو, مومن کسے کہتے ہیں؟ رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, اور نبی کی تعظیم کرے, نبی کی توقیر کرے, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے. تو مومن وہ ہے جو نبی کی تعظیم و توقیر کرے. حضرات اب قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق کے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے, وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کا جشن نہیں منانا چاہیے, وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کی آمد پر اپنے گھروں کو نہیں سجانا چاہیے, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کی آمد پر خوشیاں نہیں منانا چاہیے, قرآن نے ان سے کہا ہی کب ہے کہ تم نبی کی آمد کی خوشی مناؤ. قرآن میں رب فرماتا ہے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے, اور مومن وہ ہے جو نبی کی تعظیم و توقیر کرے, جو نبی کو اپنی طرح بشر کہے, جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے. اس سے رب نے کہا ہی کب ہے کہ تم میرے محبوب کی آمد کی خوشی مناؤ. رب قرآن میں فرماتا ہے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا. اے پیارے مسلمانوں, اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا. اے کیسر پور میں رہنے والوں, اپنے اپنے وجود کا جائزہ لو. اللہ نے آنکھ عطا کی, کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. کان اللہ کی عظیم نعمت ہے, اس سے پوچھیں جس کے پاس کان نہیں ہے. زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس سے پوچھیں جس کے پاس زبان نہیں ہے. یہ ہاتھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس سے پوچھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. یہ پیر کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس سے پوچھیں جس کے پاس پیر نہیں ہے. بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا. اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا مگر انسان نہیں جتایا, زمین کا فرش بچھایا مگر انسان نہیں جتایا, آسمان سے پانی برسایا مگر انسان نہیں جتایا, زمین سے دانا اگایا مگر انسان نہیں جتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا. پورا قرآن پڑھنے کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے نوح کو نجی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا, میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. کہیں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا. لیکن اے کیسر پور والے, جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی, جب باری آتی ہے مدینہ کے تاجدار کی, جب باری آتی ہے امت کے غمخوار کی, جب باری آتی ہے شہنشاہ پیغمبر کی, جب باری آتی ہے مالک خوشگوار کی, جب باری آتی ہے کائنات کے سرور کی, جب باری آتی ہے اللہ کے پیغمبر کی, جب باری آتی ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ کی, جب باری آتی ہے شمیج بزم ہدایت کی, جب باری آتی ہے نوبہار شفاعت کی, تو رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق کے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا. نبی کی آمد پر اب احسان جتا رہا ہے, نبی کی آمد پر اب احسان جتا رہا ہے. تب پتہ چلا
پیدا نہیں کرتا، جنت و دوزخ کو پیدا نہیں کرتا، پتہ چلا مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ میرا ایمان بریلی سے پکار کے کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آمد پر اب احسان جتا رہا ہے۔ تحقیق کے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اسی شعر کو ذہن میں رکھیے، سب چمک والے اجلوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام شورا اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب چمک والے اجلوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک پیغمبر کی چمک میں دوسرا پیغمبر کام کرتا رہا، ایک پیغمبر کی روشنی میں دوسرا پیغمبر کام کرتا رہا۔ حضرت آدم جب اس دنیا میں تشریف لائے تقریباً 1000 سال تک لوگوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو رب کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو رب کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے شیش کو بلا کر کے کہا، اے میرے بیٹے شیش، جس تم نے میری چمک کو دیکھا ہے، تم نے میری روشنی کو دیکھا ہے، تم نے میرے انداز تبلیغ کو دیکھا ہے، بیٹے جس چمک میں میں کام کرتا رہا اسی چمک میں تمہیں بھی کام کرنا ہے۔ حضرت شیش دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، جس چمک میں میں کام کرتا رہا اس چمک میں تم کام کرتے رہنا۔ حضرت ابراہیم دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، جس چمک میں میں کام کرتا رہا، جس روشنی میں میں کام کرتا رہا اسی چمک میں تمہیں کام کرنا ہے۔ حضرت اسحاق دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، بیٹے جس چمک میں میں کام کرتا رہا، جس روشنی میں میں کام کرتا رہا ٹھیک اسی چمک میں تمہیں کام کرنا ہے۔ حضرت یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی چمک میں کام کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام دیا، اے میری قوم میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اب میں تمہارے درمیان سے بہت جلد چلا جاؤں گا۔ تب آپ کی قوم نے کہا، اے ہمارے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، جب آپ چلے جائیں گے تو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیغام کون دے گا، ہمیں سیدھے راستے کی تعلیم کون دے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر کا جواب سنو، پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، میں تمہیں یہ بشارت دینے آیا ہوں، میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، جس نبی کے صدقے میں مجھے کتاب ملی، جس نبی کے صدقے میں مجھے نبوت ملی، جس نبی کے صدقے میں اس دنیا میں آیا، وہ پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ حضرات کو قوم نے کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ حضرات کو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرات پورا واقعہ قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد جو پیغمبر آ رہے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرات اب حضرت عیسیٰ اور میرے نبی کے درمیان تقریباً 570 یا 71 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ قوم کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حضرات وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، 40 دن تک اسے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ 40 دن کے بعد اگر زندہ و سلامت نکل آتی اس کے سر کے بال مونڈ کر کے، چہرے پہ کالک لگا کر کے، گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کر کے پورے شہر میں گھما کر کے یہ تاثر دیا جاتا تھا یہ وہ منحوسہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا۔ حضرات بیٹا ماں کو لے جا کر کے بازار میں بیچ آتا تھا، یا چاہتا تو خود اپنے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ یہ ماں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا میرے نبی کی آمد سے پہلے۔ بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا تھا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا پہلوئی نہ کہلائے۔ اور بیٹیاں زمین میں زندہ در گور کر دی جاتی تھی، بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی۔ پیارے مسلمانوں وہ دور ایسا دور تھا، کون سا ایسا سینے میں درد رکھنے والا دل ہے جس کی آنکھ سے آنسو